الرحمن الرحیم. آج نواں درس ہے، قریب لا لو. بسم اللہ. آج ہم کوشش کریں گے، اظہار کا تو ہو گیا، اخفا، اقلاب اور ادغام. یہ پورے تنوین اور نون ساکن کے قاعدے ہیں. اظہار تو ہم پڑھ چکے ہیں، اخفا میں بھی 3-4 حروف پڑھ لیے ہیں. آج انشاءاللہ یہ مکمل کر لیں گے، تنوین یا نون ساکن. ہمارا درس شروع ہو کے یہ 9واں ہفتہ ہے، 20 ہفتوں کا کورس ہے. انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو جو ہے سہولت ہو جائے گی. تو اخفا میں تا، ثا، جیم، دال پڑھ رہے تھے ہم. من دون اللہ پڑھ لیے، ذال. ذال کی کیا مثال ہے؟ من ذالک کیا ہے؟ تنوین میں، اس میں تنوین کی مثال دیکھو. یوم ذی مسغبہ، کیا ہے؟ پڑھیے. یوم ذی مسغبہ. ایک تو نون ساکن کی مثال ہو گئی، دوسرے تنوین کی مثال ہو گئی. اب یہاں پہ اخفا کہاں ہو رہا؟ یوم ذی مسغبہ میں اخفا کہاں ہو رہا؟ یا ہو رہا. یہ اخفا کا مرکزی نقطہ ہے. تنوین کے بعد دال آ رہا. اس کے بعد زا ہے. پڑھیے، زور سے بولیے. یہاں کہاں ہو رہا ہے اخفا؟ یہ اخفا کا پوائنٹ ہے. قاعدے کا نام کیا ہے؟ کیفیت کیا ہے؟ کیفیت کیا ہے؟ کیسا ہو رہا؟ ہاں، میں کیا بولا؟ 2 ہی باتیں بولنا. پہلے قاعدے کا نام، دوسرے قاعدے کی کیفیت. اس کے بعد یہ تو نون ساکن کی مثال ہو گئی. یہ تنوین کی مثال ہے. نفس زکیہ، زکیہ، نفسن زکیہ ہے، زکیہ ہے. جی ہاں، نون کے مخرج کو زبان نہیں لگانا، بیچ میں رکھنا. آپ بیچ میں رکھیے زبان، منہ کھول کے بیچ میں رکھیے. بولیے. خود بخود آواز ناک کے بانسے میں چلے جاتی. آپ نون کے مخرج کو اگر زبان لگائے تو پھر نون کا مخرج ادا ہو جاتا. اخفا صحیح نہیں ہوتا. کیا ہوتا؟ اخفا صحیح نہیں ہوتا. پورے حروف اخفا جو 15 حروف ہیں، ان پورے 15 حروفوں میں زبان کو
کہیں بھی نہیں لگانا، نون کے مخرج کو بھی نہیں لگانا، آزو بازو کہیں نہیں. نفس زکیہ. زا کے بعد کیا ہے؟ سین ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ کیا ہے؟ انسان. اخفا کیا ہو رہا؟ نون ساکن کے بعد سین آیا. اسی طریقے سے زا کی تنوین کی مثال. غلاما زکیہ. اب دیکھو آپ دونوں کی ادائی ویسی معلوم ہو رہی جب تک کہ آپ اس کو پوری طریقے سے وضاحت سے ادا نہیں کرے. زکیہ جب تک نہیں بولے، زکیہ بولے تو یہی سمجھتے، تو دونوں الگ الگ ہے. نفس زکیہ، غلاما زکیہ. تو یہاں پہ بھی تنوین کے بعد زا آ رہا، یہاں پہ بھی تنوین کے بعد زا آ رہا. زا کی مثال ہو گئی. سین کی مثال میں کیا تنوین کی مثال ہے سین کی. نون ساکن کی تو انسان ہو گیا، اس میں خمسۃ خمسۃ سادسہم. خمسۃ سادسہم کہاں ہے اخفا؟ آسانی سے سمجھ میں آ رہا نا. اب پوری قرآن مجید میں فرض کیجئے ایک حرف کی اگر 5000 حروف ہیں، ایک حرف اخفا دال کے 5000 ہے، دال کے 5000 ہے، تو 15 پنجے کتنے ہو گئے؟ 75,000 حروف ہو گئے. تو 75,000 ایک اگر آپ اخفا صحیح کرنا سیکھ گئے تو 75,000 جگہ آپ اخفا صحیح کر رہے ہیں. کتنی جگہ؟ ہر جگہ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، مثلاً بول رہا ہوں میں. تو یہاں پہ تنوین کے بعد میں سین آ گیا، اس کے بعد میں شین. یہ نون ساکن کی مثال لے لو آپ. من شیء. یہاں کہاں ہے اخفا؟ کہاں پر ہے؟ یہاں ہے اخفا. من شیء بولیے. من شیء. من غلط. من. اب تنوین کی مثال. سبعا شدادا. سبعا شدادن ہے نا برابر. کیا قاعدہ ہے؟ قاعدہ کون سا ہے؟ قاعدہ کون سا ہے؟ اخفا ہے. کیسا ہو رہا؟ تنوین کے بعد شین آ رہا.
سین شین، اس کے بعد کیا ہے؟ صاد ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. کیا قاعدہ ہے؟ کیا ہو رہا؟ اخفا کیا ہو رہا؟ نون ساکن کے بعد صاد آ رہا. اس کے بعد تنوین کی مثال کیا ہے؟ صفا صفا. کیا ہے؟ کیا ہو رہا قاعدہ؟ تنوین کے بعد صاد آ رہا. زور سے بولیے. نہیں، صفا صفا بولیے. اس کے بعد غاد ہے. کیا ہے؟ اس کے بعد تنوین کی مثال قوة ضعفا. کیا ہے؟ یہاں پہ کیا ہو رہا؟ قاعدہ کیا ہے؟ کیسا ہو رہا؟ تنوین کے بعد غاد آیا. یہ تنوین کے بعد جو ضاد آ رہا جی، ضاد کے لیے ہوٹ کو ایسا بنا لینا چاہیے تھا. تیوں بولا نہیں، تیوں نیچے جانا نہیں، ضاد سے قریب ہونا. غاد کے قریب ہونا. تو غاد کے قریب ہونے کے لیے ہونٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ غاد کا استعمال ہونٹوں میں کہاں ہے؟ غاد کا مخرج زبان کا دایاں یا بایاں کنارہ دائیں یا بائیں جانب کے اوپر کے دانتوں کو لگانے سے ہوتا ہے. تو کیسا ہونا؟ قوتیوں غلط. قوتیوں ضعفا، واو کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہونٹ گول ہوتے ہیں صرف واو کی ادائی کے وقت. غاد کے مخرج کے لیے واو کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسرے جب اخفا کر رہے ہیں آپ تو اس میں خود بخود آواز ضاد کی طرف چلے آنا. قوتیوں ضعفا. زبان کہیں بھی ٹچ نہیں. اور نون کے مخرج کو زبان ٹچ ہو گئی تو پھر وہ اخفا نہیں کہلاتا. اخفا نہیں کہلاتا. نون ساکن کو ادا کر دے رہے ہیں آپ، وہ غلط ہے. آپ حضرات جو ہے کھل کے پوچھئے، جو بھی سوال پوچھنا ہے، کوئی بھی سوال کیسا بھی رہو آپ پوچھئے کھل کے، تو آپ کو علم میں اضافہ ہوتا، معلوم ہوتا. اندر اندر رکھ لیے تو پھر وہ ویسی رہ جاتی، پوری عمر جو ہے نا ویسی رہتا. صاد ضاد طا. کیا ہے پڑھیے؟ من طیباتی. کیا ہو رہا ہے پہ اخفا؟ کیا ہو رہا؟ یہ ہے اخفا. اس
اس کے بعد تنوین میں بل بلدتن ہے بلدتن ہے، بلدتون طیبتون ورب غفور. بلدتون طیبتون ورب غفور پوری آیت ہے وہ. تو ہم یہاں پہ اخفا لینا ہے ہم کو صرف. تو کیا ہو رہا ہے اخفا؟ پڑھیے کیسا پڑھیں گے اس کو؟ اور اخفا کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف یا دو حرکات. اور ایک الف کی مقدار کیا ہے؟ دو حرکات تو ہے. نہیں ڈیجیٹلائزڈ کرے تو کتنا ہو رہا؟ 0.5 سیکنڈ ہو رہا. ایک الف کی مقدار کیا ہے؟ 0.5 سیکنڈ ہے. کبھی فرصت میں رہے تو آپ کیلکولیٹ کر لیتے رہنا. اس کے بعد یہ واہ ہے. کیا ہے؟ ینظرون. واہ کی ادائی ینظرون. اکثر لوگ کیا کرتے؟ ینظرون پڑھتے. کیا ہے؟ زبان کی نوک کا اوپری حصہ اوپر کے دانتوں کو لگائیں اور ذرا سی نوک باہر نظر آئے. اور چونکہ یہ واہ ہے اور حرف مستعلیہ ہے تو یہ بلند ہوتا ہے. ینظرون ین نہیں ینظرون. اس کے بعد تنوین کی مثال ظلا ظلیلا. کیا ہے؟ ظلا ظلیلا. بیٹھ دوں؟ اس حروف مستعلیہ کسی بھی حالت میں رہو، چاہے اس پہ زیر ہو، چاہے زبر ہو، چاہے پیش رہو، وہ بلند پڑھا جاتا ہے. ہر حالت میں بلند پڑھا جاتا ہے. بلند الگ ہے، موٹا الگ ہے. لیکن بلندی میں جو ہے خود بخود موٹائی آ جاتی، لیکن اتنا زیادہ موٹا نہیں کرنا جتنا صاد و طا میں کرتے. خو نہیں بولنا، وہ بلند ہے. خا، غین، قاف تھوڑا سا بہت ہی بہت کم فرق ہے مستعلیہ اور مطبقہ میں. موٹائی کے اندر دونوں بھی تقریباً موٹے ادا ہوتے، لیکن یہ موٹے اور بلند ادا ہوتے ہیں. خا غین قاف جو ہے وہ بلند بھی ادا ہوتے ہیں. نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. زیر کی حالت میں اس کا موٹاپن باقی رکھنا، لیکن اس کا استعلا جو ہے وہ استعلا کا جھکاؤ جو ہے زیر کی طرف رہنا. خوئی نہیں بولنا. خوئی بولے تو غلط ہوا تھا. مثال کے طور پہ آخری ہے، آخری نہیں بولنا. آخری اس کو موٹا نہیں کرنا. موٹا کرے تو آخری ہوتا. کیا پڑھیں گے؟ آخری. تو اس کا موٹاپن، اس کا جھکاؤ کدھر رہنا؟ موٹاپے کی طرف نہ رہنا، بلندی کی طرف رہنا. اور ایک بات یاد رکھو آپ، یہ ہم آواز حروف ہیں. کیا ہے؟ ان کو کیا بولیں گے آپ؟ ہم آواز حروف. ایک عام قاری جو تجوید سے واقف نہیں ہے
یہ چاروں حروف کو کیسا پڑھتا ہے؟ وہ زا پڑھتا ہے. انزلنا ہے تو بھی زا پڑھتے ہو, انذالک ہے بھی تو انزالک پڑھتے, ینظرون ہے تو ینظرون پڑھتے, واد کو بھی زا پڑھتے, دال کو بھی زا پڑھتے. لیکن اس سے کیا ہوتا, معنوں میں فرق آ جاتا ہے. اگر آپ زا کی جگہ زال پڑھ رہے ہیں, معنی بدل گئے, نماز فاسد ہو جاتی. وا کی جگہ واد پڑھ رہے ہیں, اگر نماز میں پڑھ رہے ہیں معنی بدل جا رہے ہیں, ایسے بدل رہے ہیں کہ نماز فاسد ہو جائے, تو پھر نماز فاسد ہو جاتی. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ تو اس کا لحاظ رکھنا, اس کا لحاظ رکھنے کے لیے ہم کو تجوید جاننا ضروری ہے, اور بالخصوص کیا جاننا ضروری ہے؟ مخارج حروف جاننا ضروری ہے. کون سا مخرج کہاں سے نکل رہا ہے آپ کو معلوم ہونا نا, اس کے ساتھ اس کی صفت بھی جاننا ضروری ہے. زا سختی سے ادا ہوتا, ذال پستی سے ادا ہوتا. ذا اگر ذال کی جگہ زا پڑھ دیے تو اب وہ بھی سخت ہو جا رہا نا, غلط ہو جاتا. اور اسی طریقے سے یہ دونوں حروف ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ذال اور وا. لیکن اگر صفت نہیں معلوم رہی, یہ باریک ہے, یہ موٹا ہے. اب میں ینظرون ہے, ینظرون کو ینظرون پڑھا تو باریک اور موٹے میں بھی فرق معلوم ہونا نا, تو یہ فرق معلوم ہونا ضروری ہے. یہ چاروں زا کے جو ہم آواز حروف ہیں ان میں یہ بات ذہن میں رکھو آپ. ذال پست ادا ہوتا, باریک پڑھایا تھا, وہی اس کے خاندان کا حرف موٹا پڑھایا تھا, لیکن وہ بھی کیا بولتے اپنے نرم ادا ہوتا. وا ینظرون ذال کے خاندان کا ہے, لیکن فرق کیا ہے؟ ذال باریک ہے, وا موٹا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ چاروں زا میں جو فرق ہے, زا, ذال, واد اور وا. فا یوم ینفخ کیا ہے؟ نون ساکن کی مثال کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ یہ ہے اخفا کا جو مرکز ہے, یہ ہے نون ساکن کے بعد فا آ رہا, اس کے بعد تنوین کی مثال نہیں اطعام پڑھیے, یوم ذی مسغبہ. تو یہاں پہ کیا ہے؟ تنوین کے بعد فا آ رہا, یہ اخفا کا مرکز ہے. فا کے بعد کیا ہے؟ کیا ہے؟ خوف ہے. کیا ہے؟ من قبلک. یہ قا میں یہ قاف ہے اور خا میں فرق ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ قاف جو ہے یہ نرم ادا ہوتا ہے. قاف جو ہے کیا ادا ہوتا ہے؟ پڑھنے میں, ادائی میں جو ہے نرم ادا ہوتا ہے, اور خا میں تھوڑی سی خرخراہٹ ہوتی ہے, تھوڑی سی خرخراہٹ ہوتی ہے. اس کو کیسا پڑھیں گے آپ؟ اخرجکم, اخرجنا, اخ بول کے بہت زور سے نہیں بولنا, بالکل ہلکا سا, اخرجنا. اب اخرجنا کی بجائے میں یہ پڑھا اخرجنا بول کے, صحیح ہے غلط ہے؟ معنی غلط ہو جاتے. یا من قبلکا کے بجائے
من قبل کیا بولا؟ غلط ہو جاتے. تو اکثر جو لوگ ہیں وہ یہ تلاوت کرتے قاف کی بجائے خا پڑھتے, کیونکہ قاف پڑجیب کے اندر سے ادا ہوتا ہے اور اس کی ادا کرنے میں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, مشق کرنا پڑتا ہے, ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے جب نکلتا ہو. تو یہ قاف اور خا کا فرق ہے. ہو گئے پورے 15 حروف. ایک اور ہے قاف کی تنوین کی مثال بھی آنا ہے. قاف کی تنوین کی مثال بھی آنا ہے. یہ قاف من قبل کا ہوا, تنوین کی مثال دیکھو آپ. عذا قریبا, عذابا قریبا. یہاں پہ آپ اخفا کا جو جھکاؤ ہے وہ قاف کی بلندی کی طرف لے جانا. عذابا قریبا, پورا گول نہیں کرنا, بلندی کی طرف لے جانا. عذابا قریبا نہیں, عذابا قریبا. اس کے بعد کاف کی مثال ہے. یہ کافی اقفا میں آتا ہے. جی ہاں, میں شیوخ کو دیکھا سے پہلے من سے سن پڑھا. کون سے شیوخ کو سنے آپ؟ بہت سے شیخ شریم بہت سے لوگ سنا ہے. من کا اسن پڑھتے ہیں. من نہیں, من کا سن ہے. ہاں, وہ تو بہت ساری تلاوتوں میں ان لوگ نون کے مخرج کو زبان لگاتے. کاف میں خاص کر کے دیکھا. مطلب یہ کہ من کأس کان ہے اصل, تو تھوڑا سا من بولنے کے بجائے نون کے مخرج کو زبان لگاتے ہوں گے, مگر من کا اسن تو نہیں بولتے, کیونکہ من کا اسن بولے تو اظہار ہو جاتا ہو. تو یہاں کیا پڑھیں گے؟ من کا, چونکہ اس واسطے بھی وہ لوگ پڑھتے کاف پست حرف ہے نا, کاف کی جو صفت ہے وہ پست پڑھے جانے والی ہے, تو اس کو پست پڑھنے کی وجہ سے من کا اسن پڑھتے ہیں. ایسا اذن کرتن, یہ تنوین کی مثال ہے. کیا ہے؟ اب یہ کیا قاعدہ ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ کیسا ہو رہا؟ تنوین کے بعد کاف آ رہا. یہ اخفا کا قاعدہ ہے. تو اخفا کی 15 مثالیں ہو گئے. آئندہ آپ لوگ یاد رکھیے 8 جنوری کو انشاءاللہ تعالی, 8 جنوری ہفتے کے دن 9 بجے سے لے کے 1 بجے تک یہاں پر بزرگ شہریوں کا قرآن مجید کا مسابقہ رکھا گیا ہے. اس میں صرف وہی حضرات حصہ لے سکتے ہیں جن کی عمریں 60 سال سے اوپر ہوں. یہ منفرد مسابقہ ہے جو ہندوستان میں شاید شرفیہ قرت اکیڈمی ہی کی جانب سے کیا جاتا ہے. ممکن ہے اور بھی جگہ ہوتا ہو, لیکن ہم تک تو ابھی بات پہنچی نہیں. ہماری اکیڈمی نے یہ محسوس کیا کہ بھائی لڑکیوں میں ہو رہا, طالبات میں, طلباء میں, خواتین میں, مرد حضرات میں یہ صیغے کے جو لوگ ہیں 60 پلس کے, وہ لوگ محروم ہیں, کیونکہ وہ لوگ بھی اس میں بھی اچھے پڑھنے والے ہیں. تو گزشتہ تقریباً 5 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو اب جو ہے انشاءاللہ 8 جنوری کو یہاں مسابقہ رکھا گیا ہے. تو آپ اپنے دوست احباب کو, اپنے ملنے جلنے والوں کو بولیے, جو بھی 60 سال کی عمر کے جو قراء ہوں جو حصہ لینا چاہتے ضرور حصہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور کھانے کا بھی نظم ہے ظہر کے بعد میں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی تشہیر کیجیے تاکہ سینئر سٹیزنز میں بھی یہ شوق پیدا ہو. ٹھیک ہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو, پڑھنے کو, سننے کو قبول فرمائے, ہمارے والدین اور اساتذہ اور ساری امت مسلمہ کے مغفرت کا ذریعہ بنائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک,
ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.